رشید حجری ایک دن امیر المومنین کے ساتھ نخلستان میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس درخت سے کچھ خرمے اتارو۔ رشید نے خرمے اتار کے امیر المومنین کے سامنے پیش کیے۔ بولا امیر المومنین نے وہ خرمے خود بھی کھائے اور ان کو بھی کھلائے۔ یہ بولے یا امیر المومنین یہ کتنے ذائقے دار ہیں۔ امیر المومنین مسکرائے اور جواب دیا اے رشید اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہیں اسی کھجور کے درخت کے ساتھ سولی لٹکایا جائے گا، تمہارے دونوں ہاتھ، تمہارے دونوں پاؤں اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی اور پورے جسم سے لہو جاری ہوگا۔ یہ سننے کے بعد آپ پریشان ہوئے، سوال کیا مولا میری اس دردناک موت کی وجہ کیا ہوگی؟ امیر المومنین مسکرائے اور کہا تمہیں میری محبت میں ذبح کیا جائے گا۔ مولا کی زبان سے یہ جواب سننے کے بعد رشید مسکرائے اور کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بدن علی کی محبت میں قربان کیا جائے۔ رشید اکثر اس کھجور کے درخت کو پانی دیا کرتے تھے، اور جب کسی نے سوال کیا کہ تم اس کھجور کے درخت کو پانی کیوں دیتے ہو، تو کہا مجھے اس درخت پہ امیر المومنین کی محبت کا امتحان دینا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب عبید اللہ ابن زیاد نے امیر المومنین کے مخلص شیعوں کو ڈھونڈ کے شہید کرنا شروع کیا اور مولا کے شیعوں کو دردناک موت دینے کا فیصلہ کیا۔ انہی شیعوں میں سے ایک رشید حجری بھی تھے، کیونکہ آپ عالم فقیہ اور مولا کے وفادار شیعوں میں سے تھے۔ آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ عبید اللہ نے انہیں کہا کہ تم مجھے علی کے 5 جھوٹ بتاؤ۔ رشید کا چہرہ غضبناک ہوا اور بولے خدا کی قسم نہ امیر المومنین نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ عبید اللہ نے انہیں کہا کہ پھر بتاؤ تمہیں تمہارے امیر المومنین نے کیا بتایا ہے؟ بولے مجھے میرے مولا نے بتایا تھا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہیں ایک بے نسل میری محبت میں شہید کرے گا اور تمہاری زبان، تمہارے دونوں ہاتھ، تمہارے دونوں پاؤں کاٹ دے گا۔ تو میں نے مولا کو کہا تھا مولا اس وقت میرے لیے سعادت ہوگی جب مجھے آپ کی محبت میں ذبح کرے گا۔ عبید اللہ یہ جواب سننے کے بعد انتہائی غصے میں آیا اور کہنے لگا نعوذ باللہ ہم تمہارے امیر المومنین کو جھوٹا ثابت کریں گے، کیونکہ علی نے کہا تھا تمہاری زبان، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے جائیں گے۔ ہم تمہارے دونوں ہاتھ کاٹیں گے، دونوں پاؤں کاٹیں گے، لیکن زبان نہیں کاٹیں گے۔ رشید کہنے لگے جو میرے مولا کہتے ہیں وہ ضرور واقع ہوتا ہے، تو میری زبان بھی کاٹے گا۔ عبید اللہ نے ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹوا دیے اور اسی حالت میں ان کے گھر ان کی بیٹی کے پاس چھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اطراف کے تمام لوگوں کو گھر بلا کے لاؤ۔ ان کی بیٹی نے اطراف کے گھروں میں پیغام پہنچوایا کہ سب کو میرے بابا بلا رہے ہیں۔ اور جب لوگوں کا ہجوم ان کے گھر میں ہو گیا تو رشید انہیں امور عجیبہ بتانے لگے۔ کسی شخص کو کہتے مجھے میرے امیر المومنین نے یہ خبر دی تھی، کسی کو کہتے مجھے امیر المومنین نے مستقبل کے بارے میں یہ بتایا تھا، حتیٰ کہ کسی کو کہنے لگے کہ مجھے امیر المومنین نے فلاں کے نسب اور حسب کے بارے میں بھی بتایا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد تک یہ خبر پہنچی کہ رشید امور عجیبہ بیان کر رہا ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، کہیں وہ ایسی باتیں نہ بیان کرنے لگے کہ ہماری حکومت گر جائے۔ اور جب رشید نے سپاہیوں کو اپنی زبان کاٹنے کے لیے آتے دیکھا تو ایک جملہ کہا اے امیر المومنین آپ پہ میرا سلام ہو، آپ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ تو آخر ان کی زبان، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں علی کی محبت میں کاٹ دیے گئے۔ ہمارا سلام ہو ان عاشقان پاک طینت پہ جنہوں نے امیر المومنین کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سلام ہو اس بیٹی پہ جس نے اپنے باپ کو زخمی حالت میں دیکھا پھر بھی اہل بیت کے فضائل کی تشہیر میں ساتھ دیا۔ ہمیں جناب رشید کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ حالات اور حاکم جیسے بھی ہوں سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، مگر آل محمد کے دین کی ترویج اور ان کے فضائل کی تشہیر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور میں گزارش کروں گا ان بچوں سے جن کے والدین آل محمد کی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہیں، آپ اس حالت میں اپنے والدین سے دور نہ ہوں بلکہ ان کا ساتھ دیں۔